بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مصر میں مساجد کے بجلی کے بل نمازیوں کے کھاتے میں، طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر میں مذاکرات۔ ایران کے ساتھ مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں، امریکہ۔ افغانستان گندم پہنچانے کے لیے پاکستان سے معاملات طے کر رہے ہیں، انڈین حکومت۔ مریم نواز آخر کس حیثیت سے حکومتی میڈیا سیل چلا رہی تھیں؟ وزیر اعظم عمران خان۔ میکسیکو میں بس گھر میں گھس گئی، 19 افراد جان سے گئے۔ آنکھوں پر ڈالی گئی سرخ روشنی متاثرہ بینائی کو بہتر بنا سکتی ہے، تحقیق۔ بہن بھائی جو اپنے والدین سے بھی زیادہ بوڑھے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی جماعت کا بچہ پینسل چوری کی شکایت درج کروانے تھانے پہنچ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مصر کے عوامی حلقوں میں گزشتہ عرصے کے دوران پھیلائی جانے والی خبر نے تنازع کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ریاست نمازیوں سے مساجد کے لیے بجلی کے بل وصول کرے گی۔ حکام نے اس معاملے کی مکمل تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مساجد کے اخراجات اور ان کے نتائج کی ذمہ دار ریاست ہے۔ وزارت اوقاف کی طرف سے جاری کردہ بل کی ادائیگی کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد کے استعمال کے لیے 1 میٹر نصب کیا جائے گا اور اس کے استعمال کی قیمت وزارت برداشت کرے گی۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آئندہ موسم گرما میں مساجد میں ایئر کنڈیشنر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریاست نمازیوں سے مساجد کے لیے بجلی کے بل وصول کرے گی۔ یاد رہے دوستو کہ مصر کی وزارت اوقاف نے 1 سال میں 1700 نئی مساجد کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت اوقاف نے واضح کیا کہ 2 میٹر مختص کیے گئے ہیں، ایک روشنی کے لیے اور دوسرا ایئر کنڈیشنرز کے لیے، جو نئی تعمیر ہونے والی مساجد میں نصب کیے جائیں گے، جن میں سے 1500 سے زیادہ مساجد مکمل طور پر نئی ہیں۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہو رہے ہیں۔ طالبان کے وفد کی قیادت قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کریں گے، جبکہ یہ وفد دوحہ کے دورے کے دوران یورپی یونین کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ یہ وفد تعلیم، صحت، مالیات، سیکیورٹی اور افغان بینک کی وزارتوں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اس ملاقات پر پاکستان نے دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی تعریف کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرے۔ افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی تباہی کے باقی دنیا پر بڑے نتائج مرتب ہوں گے، لہذا بین الاقوامی برادری کو بحران سے بچنے کے لیے مثبت انداز میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانوں کے ساتھ تعلقات کا آغاز بامعنی ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بھی عمل شکل دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف نیٹو کے سیکرٹری جنرل برگ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تعاون اور ڈائیلاگ جاری ہے۔ نیٹو چیف نے کہا کہ پاکستان سے سیاسی اور عسکری دونوں سطح پر تعلقات ہیں۔ جنرل برگ نے مزید کہا کہ چین کا دفاعی بجٹ دنیا میں دوسرا بڑا بجٹ ہے۔ چین دشمن نہیں، لیکن ہماری اس پر گہری نظر ہے۔ دوسری طرف یوکرائن اور اس کے مغربی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو روس کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہے، جبکہ روسی حکومت اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ سرحدی کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں 1 لاکھ فوجیوں کو روسی حکومت نے یوکرائنی سرحد پر جمع کر دیا ہے۔ یورپ میں اس تنازع کو دوسرے عالمی جنگ کے بعد شدید ترین قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں اب تک 13,000 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی حکومت بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون نہیں کرتی تو معاہدے کی بحالی کے لیے اگلے ماہ ہونے والے مذاکرات متاثر ہوں گے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ایران عالمی معائنہ کاروں کو بعض تنصیبات تک رسائی دینے سے گریز کر رہا ہے۔
بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران تیسا کاراج نامی جوہری تنصیب میں نگرانی کے کیمرے نصب کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران عالمی معائنہ کاروں کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ امریکی حکومت نے توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے نام بیان میں کہا ہے کہ اگر ایران فوری طور پر عدم تعاون کا رویہ ترک نہیں کرتا تو بورڈ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ بحران کے نمٹنے کے لیے اس برس کے اختتام سے پہلے اپنا ایک غیر معمولی اجلاس طلب کرے۔ امریکی بیان میں تیسا کاراج کے جوہری پلانٹ میں کیمروں کی تنصیب کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی کے لیے درکار سینٹریفیوجز کے آلات اور پرزے بنائے جاتے ہیں۔ اس پلانٹ پر اس برس جون میں حملہ بھی کیا گیا تھا جس کا الزام ایران نے اپنے روایتی حریف اسرائیل پر عائد کیا تھا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے 50,000 ٹن گندم اور ادویات افغانستان بھیجنے کے لیے پاکستان کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے۔ انڈین حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے کوئی شرائط نہیں رکھنی چاہیے۔ انڈین وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے راستے افغانستان کے لیے انسانی امداد پہنچانے کا پرپوزل اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تیار کیا تھا اور پاکستان کی جانب سے 24 نومبر کو اس حوالے سے یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ یہ افغانستان کے عوام کو دی جانے والی انسانی امداد ہے جس میں 50,000 ٹن گندم اور ادویات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انسانی امداد پر کوئی شرائط نہیں رکھی جائے گی۔ پاکستان نے سرکاری سطح پر انڈیا سے کہا تھا کہ افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان واہگہ بارڈر کے راستے امداد پہنچانے کی اجازت دے گا۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان فلائٹس بند ہیں اور پاکستان کے راستے امداد پہنچانا آسان ترین طریقہ ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سربراہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے وفد نے بھی گندم کی ترسیل کا معاملہ اٹھایا تھا اور وزیر اعظم عمران خان کو کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے معاملہ طے ہونے کے بعد اجازت دی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی 2,30,00,000 افغان شہری کو خوراک کی کمی کا سامنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نون لیگ نے میڈیا میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بتایا جائے کہ مریم نواز آخر کس حیثیت سے حکومتی میڈیا سیل چلا رہی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا جس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے آٹا اور یوریا کھاد کے بحران کا ذمہ دار مافیا کو قرار دیا اور کہا کہ کراچی میں مہنگائی کے اشارے سب سے زیادہ ہیں۔ سندھ حکومت نے چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اجلاس میں مریم نواز کی آڈیو ٹیپ پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں نے میڈیا میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا پر پابندی لگا رہے ہیں جبکہ خود ان کا کچا چھٹا سب کے سامنے آ گیا ہے۔ میکسیکو میں ایک بس گھر میں گھس گئی جس کے نتیجے میں 19 افراد مارے گئے اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وسطی میکسیکو کی ہائی وے پر سفر کرنے والی بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک گھر میں جا گھسی۔ میکسیکو کے حکام کا کہنا تھا کہ بس کے مسافر مذہبی تقریب میں حصہ لینے کے لیے ایک مزار پر جا رہے تھے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ بینائی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت میں اگر صبح کے وقت صرف 3 منٹ تک آنکھوں پر سرخ روشنی ڈالی جائے تو اس سے بینائی میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ تحقیق یونیورسٹی آف لندن نے کی تھی اور اب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے اس کی آزمائش اور تصدیق کی ہے۔ ان کے مطابق اگر عمر رسیدگی سے بینائی میں کمی کے متاثر افراد کی آنکھوں پر صبح کے وقت 670 نینو میٹر کی گہری سرخ روشنی ڈالی جائے تو اس سے رنگوں کے امتیاز کو دیکھنے اور بصارت میں 17 سے 20% تک بہتری آتی ہے۔
2 ہفتے تک آنکھوں پر سرخ روشنی 3 منٹ تک ڈالی جائے تو صرف 2 ہفتے میں بینائی اچھی ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی آنکھوں کے خلیات میں مائٹوکونڈریا کو سرگرم رکھتی ہے۔ مائٹوکونڈریا کو کسی بھی خلیے یعنی سیل کا بجلی گھر کہا جاتا ہے، جہاں سے پورا خلیہ توانائی حاصل کرتا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، مائٹوکونڈریا کی افادیت میں کمی ہو جاتی ہے اور بینائی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ دوپہر یا رات کو روشنی پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل صبح کے وقت کیا جائے تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ انڈین ریاست جھارکھنڈ میں 2 بہن بھائی ایسے بھی رہتے ہیں جو اگرچہ صرف 13 اور 6 سال کے ہیں، لیکن اپنے والدین سے بھی زیادہ بوڑھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہن بھائی پیدائشی طور پر ایک ساتھ 2 نایاب اور لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، جنہیں پروجیریا اور کوٹس لیکسا کہا جاتا ہے۔ یہ پیدائشی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ایک بچہ ابتدائی عمر میں ہی نہ صرف بوڑھا دکھائی دینے لگتا ہے، بلکہ وہ اندرونی طور پر بھی بڑھاپے کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بیماری بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ان دونوں بیماریوں کا ایک ساتھ شکار ہیں، جس کے باعث ان کی زندگی بہت مشکل ہے۔ ان کے چہرے کی کھال عمر رسیدہ افراد کی طرح لٹکی ہوئی ہے، جبکہ اس پر جھریاں بھی بہت نمایاں ہیں۔ انہیں سکول میں بھی دادی اماں، بڑی بھی بڑھیا اور اس جیسے نہ جانے کتنے ہی توہین امیز القابات کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بار 2016 میں ان بچوں کے والدین نے اپنے مسائل بیان کیے تھے اور بتایا تھا کہ وہ اتنے مالدار نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے مہنگی دوائیں خرید سکیں۔ جب یہ خبر پھیلی تو کیئر ٹوڈے فنڈ نامی ایک تنظیم نے ان سے رابطہ کر کے بچوں کے لیے دواؤں کا مفت بندوبست کیا۔ اس کے علاوہ بچوں کے دوسرے اخراجات بھی اسی تنظیم نے اپنے ذمے لے لیے اور چہرے کی جھریاں کم کرنے کے لیے ان کی مفت سرجری بھی کروائی۔ ہمیشہ کی طرح یہ خبر بھی بھارت سے ہی ہے کہ ایک پرائمری کلاس کا بچہ پینسل چوری ہونے کی رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچ گیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے کرنول ضلع کے تھانے کا عملہ اس وقت حیران رہ گیا جب پہلی جماعت کا طالب علم اپنے دوستوں کے ساتھ پینسل چوری ہونے کی شکایت لے کے تھانے پہنچ گیا۔ بچے کا کہنا تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے پینسل مانگی تھی جو واپس نہیں کی، لہٰذا اس کے خلاف پینسل چوری کی شکایت درج کی جائے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ جس بچے کے خلاف پینسل چوری کی شکایت کی تھی وہ بھی تھانے جانے والے گروپ میں شامل تھا۔ تھانے دار نے دونوں بچوں کی شکایت سننے کے بعد سمجھا بجھا کر معاملہ حل کروا دیا اور دونوں بچوں کو ہاتھ ملوائے اور دوستی کروا دی۔ تھانے دار کا کہنا تھا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ شاید دوستو تھانے دار کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھارت ہے، یہاں گاؤں کے دور دراز بچے سے لے کر وزیر اعظم مودی تک کوئی بھی چیز غیر متوقع یا ایک دم اچانک ہو سکتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔